کہ مطلب میں کہوں کہ ہاں گرمی اس لیے ہے کیونکہ جون آ گیا, جڑی ہوئی باتیں ہیں نا, میں ریزن دے رہا ہوں اس کی کیونکہ. اب سنیے گا, قرآن شریف پر ہم ایمان لاتے ہیں, پھر قانون قدرت میں ہم اس کے برخلاف کوئی دلیل نہیں پاتے, کیونکہ سینکڑوں کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے رہتے ہیں جو نہ باپ رکھتے ہیں نہ ماں. جی اعتراض ہے جی حق بھائی آپ کو اس پہ کہ نہیں؟ میں نے یار میں لکھ کے تو آپ کو ٹیکسٹ کر دیتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, اعتراض ہے, نہیں میں سمجھ گیا, اعتراض ہے. آپ کو یقین آ حق بھائی جائے. اب آپ نے چونکہ اجازت لینی ہے, میں آخری چھوٹے چھوٹے اپنے بھائی سے پیارے 2 سوال کروں گا, اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب آپ آئیں گے تو ہم خاتم النبیین والا ٹاپک اپنا سٹارٹ کریں گے. حق بھائی موقع دیجیے گا. حق بھائی یہ بتائیں, آپ عیسیٰ علیہ السلام کو, مسیح ابن مریم کو آپ پاک باز مانتے ہیں, راست باز مانتے ہیں, اللہ کا پیارا سچا رسول نبی مانتے ہیں؟ کوئی شک. انجیل کس پہ نازل ہوئی؟ انجیل سے کیا مراد ہے آپ کی, پہلے تو یہ بتائیں. جو اللہ کی پیور کتاب تھی, تحریف کے بغیر, جب انجیل عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی انہی پہ ہوئی تھا. وہ اب تو بائبل ہے نا, اب تو بائبل ہے آپ کے سامنے, انجیل تو نہیں نا آپ کے سامنے موجود ہے. جی, اور یہ تو خیر اس میں تو خیر بہت سارے تحریفات بھی ہو چکی ہیں. ہاں لیکن جو اصل کتاب وہ تو موسیٰ کی کتاب تھی جو آگے. انجیل کس پہ نازل ہوئی تھی؟ وہ تو تورات تھی نا, انجیل بھی تو ہے نا. وہ اسی کی کنٹینیوشن ہے نا. اب مجھے ایک بتائیے گا ذرا, اس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی آپ کو اعتراض ہے, مسیح کو کیا ہوا, انجیل نازل ہو رہی ہے اور کنجری سے تیل ملوا رہا ہے. یہ بالکل ٹاپک دوسرا ہے, اس کے اوپر میں اور بھی ایک صرف اتنا کتاب پڑھ بتا رہا دیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ اعتراض والی بات ہے. میں اس کے اوپر ابھی ایک کتاب پڑھ رہا ہوں, اور بھی ایک ہمارے ہی بہت بڑے ایک چلے ایک اور سن لیں. انہوں نے بھی اس طرح کی بہت ساری اعتراض والی باتیں لکھی ہیں, وہ بھی میں پڑھ رہا ہوں. رحمت اللہ کرانوی صاحب نے, رحمت اللہ کرانوی کی میں کتاب پڑھی. مجھے ٹائم دیں, کب دیں گے ٹائم, میں پڑھوں گا آپ کے ساتھ بیٹھ کے. سپیکر صاحب آپ اوریجنل ٹاپک جو تھا انصر رضا صاحب کا جو ٹاپک ان کے فائنل ریمارکس تھے وہ آپ لوگوں نے ابھی چھوڑے ہوئے ہیں. وہ ہے تفسیر ثنائیہ میرا خیال کتاب. وہ تفسیر ثنائی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام والے ٹاپک کے ساتھ. اور لیکن وہ چلے وہ اس کے بعد ہم ڈسکس کر لیں گے. میں وہ کتاب ابھی کیونکہ میں نے پڑھی پوری نہیں ہے, موقع دیجیے گا, لیکن کافی اعتراض والی باتیں موقع دیجیے گا. مجھے صرف یہ بتا دے کہ مسیح کو کیا ہوا, انجیل نازل ہو رہی ہے اور کنجری سے تیل ملوا رہا ہے, یہ کوئی قابل اعتراض ہے کہ نہیں؟ یہ بات میں نے پڑھی نہیں کہیں, تو میں بتا دیتا ہوں. یہ ملفوظات مسیح موعود ہے, جلد 3 ہے, صفحہ 289 ہے, 222 کا ایڈیشن ہے, آپ پڑھ لیں, میں نے پورا حوالہ دیا. اچھا مجھے بھی یہ بتائیں, اگر فرض کریں یہی بات ہمارے کسی بندے نے لکھی ہوئی ہے تو مرزا صاحب کی بات جائز ہو جائے گی؟ بالکل بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. یہ بات آپ کو یہ بات جائز لگتی ہے کہ مسیح کو کیا ہوا, انجیل نازل ہو رہی ہے اور کنجری سے مسیح نے ایسا کیا ہی نہیں ہے, میں تو یہی نہیں مانتا. ہاں تو پھر یہ کیا ہوا؟ حضرت مسیح جو ہیں وہ اللہ کے پاک باز پیغمبر تھے, وہ اس طرح کی گندی باتیں ان کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہی میں گناہ سمجھتا ہوں. اللہ اکبر, اللہ ماشاءاللہ. ہائی مومنٹ آف دس ٹونائٹ. کیوں میں کوئی غلط بات کر دی ہے افضال بھائی؟ اس سے جی بہت اچھی بات کی اللہ تعالیٰ. صاحب دل خوش کرتا جی بادشاہ. بس لیکن افضل بھائی انہوں نے آپ کا دل تو خوش کر دیا, لیکن جس نے لکھا ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہو گیا؟ انہوں نے کہہ دیا ماسٹر بھائی, انہوں نے کہہ دیا جو کہنا تھا وہ ہو گیا. انہوں نے کھل کے اپنا سیکر بھائی بہت اچھی آپ کے ساتھ ہمیشہ بات ہوتی ہے, ایز یوزل جیسے پہلے ہوتی ہے. آپ بہت اطمینان سے اور عمل سے بات کرتے ہیں اور مجھے مزہ بھی آتا ہے. میرا تو دل ہی کچھ ایسا ہے حق بھائی. اولٹ پٹانگ باتیں تو بہت ساری جگہوں پہ بندہ, میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں اگر میرے وہ جو ہوتا ہے نا بندہ سمجھ نہ لگ رہی ہو ایک دوسرے کی. حق بھائی مجھے بھی آپ سے بات کر کے اتنا ہی مزہ آتا ہے. صرف میری ایک چھوٹی سی آپ سے ایک گلا ہے, یار انصر صاحب دے فائنل کامنٹس تے تسی جانا ہے وہ اصل ٹاپک بالکل آ رہے ہیں, بڑا ایسا بہت ہی آ رہے ہیں. آپ نے حق بھائی دیکھے کہاں کیا ہوا, کس نے کیا کہا, کیوں ہوا, نیچے کوئی کیا کہتا ہے, اوپر کوئی. آپ نے جب دونوں ہم بات کریں نا, ہم فوکس کریں کانٹینٹ پہ, جیسے آج کانٹینٹ پہ فوکس کیا, کتنا مزہ ہے گفتگو کر کے. مجھے تو یہ پہلی دفعہ نہیں آیا.
हाँ बिल्कुल ऐसे ही, सेम है लाइकवाइज, बिल्कुल। तो वड़ायर साहब, अब आप चाह रहे हैं कि अंसर रजा साहब ने जो गुफ्तगू की है उसके जी, ऊपर जो, हाँ बिल्कुल जो ओरिजिनल टॉपिक था वो तो बिल्कुल दरमियान में ये बिल्कुल। ये सारा आंसर सारा का साइड उसका बार चल रही तारफ ही नहीं है, कोई थी। मुझे पता नहीं कि कौन साहब है। ये काफी सारा साइड बार चल रहा था ऑब्वियसली। वड़ैच भाई, जी जी जी। अंसर रजा साहब हैं कौन है, मुझे उनके बारे में कुछ हाँ पता ये भी नहीं। बात वो ठीक है जो आपकी। वो जो मुरब्बी साहब उधर आपको चमड़े हुए थे, वो अच्छा, उनका अंसर नाम रजा अंसर साहब रजा है, है। मैं यकीन जी जी करें। जी जी। हाँ जी। चमड़े हुए की बात नहीं, तो मुझे पता आपको नहीं। अगर उनका तारुफ ही नहीं है हक भाई, तो आपने ये क्यों कहा था कि मेरे से बेहतर नहीं वो इंसान है आपसे? यार मैंने मैंने नाइसली पहले मैं मेरी चमड़े बात हुए। सुने आप, मेरी आक स्पीकर भाई मेरी, साहब वड़ैच भाई मैं पहले माजरत मुझे खा बात हूँ, मैं करने दें। एक्सप्लेन कर दूं। चूंकि मैंने पहले चमड़े हुए बड़ा गैर नहीं नहीं नहीं, पार्लियामानी मेरी लफ्ज बात बोला सुन है, लें पहले। तो मैंने इसलिए बोला कि वो वड़ैच, मुझे बड़ी गंदी गालियां देते रहे, तो इसलिए मैंने सिर्फ चमड़े हुए कहा मतलब है। जी आई एक्सेप्ट, आपने जो बात की ठीक है, लेकिन यहाँ से आप अंदाजा लगा लें, मैंने उनको, देखें मेरी आदत नहीं है कि किसी की दिल आजारी हो। मैंने उनको पहले नाम लेके बुलाया, क्या नाम बताया अभी, अंसर रजा, यही हाँ बताया जी ना हाँ आपने? जी। मैंने कहा अंसर भाई करके, फिर वो लोग, फिर सब उसको मरबी, उनको मरबी साहब कह ओ रहे थे, अच्छा तो अच्छा, आप समझा मैं बात, मैंने जी भी मरबी साहब कहना शुरू कर दिया। मैंने कहा ज़ाहिर है मरबी जो होते हैं वो पढ़े लिखे, और कुरान इल्म, मुझ पे किसी ने एतराज लगाया, जी जी आप जी ही जी। के किसी बंदे ने, कि ये बंदा जो है ना हक, ये मरबी है। खुदा की कसम झूठ है। और मैं ये समझता हूँ कि जो भी कुरान और इल्म रखता है, देखिए ये आप ले गए जाती तौर पर, ये सिफात के तौर पर बात की थी उन्होंने। नहीं नहीं, मैं कहाँ का मरबी, मैं कहूँ, मुझे नहीं तो नहीं हक भाई, आप समझे नहीं, मुरब्बी कोई टाइटल नहीं है, मुरब्बी कैफियत का नाम है। पता नहीं, ये कैफियत शफियत का तो मुझे नहीं पता, हाँ, लेकिन मुरब्बी कैफियत का नाम है, वो किसी पे भी तारी हो सकती है, वो एक कैफियत है मुरब्बी, जब वो एक बात यह कैफियत है का नाम है। कि जी मैं हर उस बंदे को इज्जत की निगाह से देखता हूँ जी 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 जिसके जी। पास कुरान का इल्म हो, और वो उसको सही तरीके से बयान करता हो, ख्वाह वो कोई भी हो। हाँ सही बात। वो मुरब्बीज उनमें नहीं आते, वो जो अभी आपने डेफिनेशन लेआउट किया ना, वो मुरब्बियों को बाहर देखिए, रखें उससे प्लीज। मेरे लिए मुकद्दस तरीन जो चीज है वो कुरान है, जो उसको सही तरीके से बयान करता है वो मेरे कसम लिए ले ले, बहुत। मैं डर गया था, मैं कहा ये ना कि कहने मुकद्दस तरीन मुरब्बी, मैं डर गया था एक दफा, मैं कहा ऐ ना क्या, खुदा दा और वास्ता यार, जो, नहीं स्लिप ऑफ टंग हो जाती है ना, अब कई दफा स्लिप ऑफ टंग हो जाती स्पीकर है। भाई, मेरे ख्याल है 3-4 डिस्कशन तो आपके साथ हो चुकी हैं, तो इस तरह की गलत फहमी आपको होनी यार नहीं ये चाहिए। छेड़खानियां भी तो होती है ना, आपको पता है, पन्ना हाँ, छेड़खानियां आप भी तो होती छेड़खानियों पे उतर आए हैं, आप तो फिर क्या किया है। जा नहीं वो सकता थोड़ी वो हासियां खेड़ियां होती रहती हैं, छोटी छोटी लाइटर मोड में, है। हाँ। करी जो हंसियां खेडियां। लेकिन हाँ मैं एक बात देखिए, जाने से पहले मैं एक बात जरूर कहूंगा जी जी। कि आप, और सारा ओरिजिनल टॉपिक मेरा आप लटका कर चले हो, चले के नहीं नहीं किसी लटका, हक और नहीं साहब। लटकता। अफजाल भाई ठहर जो एक मिनट। देखें, किसी के ऊपर भी ना कोई भी इल्जाम लगाने से पहले 10 दफा बंदे को सोचना चाहिए कि क्या अगर ये गलत बात हुई तो खुदा के सामने जवाबदेह होना है कि नहीं होना। हाँ नहीं सही बात है। और ऐसे फिक्रे हक नहीं भाई, कसने चाहिए कि जी ये हक भाई, मुनाफिक है, ये काफर है, ये हक कादियानी भाई है, एक ये बात फलाना है। बताए, हक वो भाई एक बात बात नहीं। बताए, अगर किसी ऐसे शख्स को, किसी ऐसे शख्स को अगर आपने कभी क्लीन चिट दी जो रियल में जालिम था, मुजरिम था, बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है, उसी तक उतना ही गलत है जैसे पहली वाली बात। हाँ ये भी थोड़ा जेहन में रखिएगा हाँ, कि एक बिल्कुल ठीक ऐसा बात कर शख्स, रहे हैं आप। बिल्कुल देखें, मैं इसको 1000% ठीक मानता हूँ। बात यह है कि जो जालिम है वो जालिम ही है, बिल्कुल। और हम, अल्लाह ताला हमें उस दिन से, उस अल्फाज से बचाए कि जिस दिन हमारे मुंह से कोई ऐसा कलमा निकल जाए जो बंदा जालिम हो उसको हम पाकबाज कह जाए। हाँ बिल्कुल सही है। और
भाई है हमारा, तो इससे अस्सलाम कोई वालेकुम। मिल जाती है वालेकुम बात। सलाम तारिक भाई। सर होल्ड रखे सर। ठीक ठाक हो? अच्छा है, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ ਮੁਰੱਬੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। तारक साहब थोड़ा सा तारिक भाई एक प्लीज मिनट दीजिएगा, होल्ड एक मिनट दीजिएगा। थोड़ा, क्योंकि बड़ाई वो साहब बात जो आपका बड़ी। टॉपिक है ना जी, आपका जी जी टॉपिक जो है हाँ बड़ाई साहब, उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि मैं अनसर रजा, शोर है कि मैं जरा एक शॉप पे जाना है बहुत जरूरी, तो मैं जरा उधर जा रहा हूँ, तो हो सकता है मैं गाड़ी में आ गया हूँ, तो हाँ साथ ही बैठे हुए म्यूट लगा ले बेशक। हाँ बिल्कुल साथ नहीं ही अक साहब ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਇਸ ओरिजिनल टॉपिक ਵਿੱਚ ਚੜ ਕੇ? ਲਾਲ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਉਹ ਮੁੱਕਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਕ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਪਾਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਮੇਰੇ। चलो नाल ही नहीं बड़ा साहब, नाल ही नहीं, वो नहीं जा रहे। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। बड़ाई साहब जितनी भी देखे, छोटा मुंह बड़ी बात, जो मुरब्बी अनसर रजा ने जो सब वो कलाम किया है, पहले हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के वो जो वाकया पूरे का पूरा जो उसने बयान किया कि हाँ ऐसी खसूसियत और फलाना और ये वो, टोटल मंद घड़त और सिर्फ अल्लाह के मौजज़ात का इनकार है सरीहन। दूसरा, उस बंदे ने जो वापस आके कुफर तोला है, ठीक है, कि उन्होंने अपनी वालदा की आकर माज़अल्लाह गवाही नहीं दी, और ये कि उसको तो ये कहना चाहिए था, ठीक है, ये इसके अंदर छुपी हुई मैं वो एक छुपा हुआ बात बुग़्ज़ इंटरप्ट है। करके एक बात मेरी सुन ले, मैं गाड़ी अभी में तो चला रहा आप हूँ। शॉप पे नहीं नहीं थे, नहीं बात नहीं, मैं जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ। मैं सिर्फ ये बात करनी है कि इस टॉपिक के ऊपर आज मैं जरूर उनसे दोबारा कांटेक्ट करूंगा, और मैं बात काफी एक्सप्लेनेशन इसके लिए चाहिए, हाँ वो जरूर एक्सप्लेनेशन भी मांगूंगा क्या हो जरूर रहा जरूर जरूर जरूर। है। जी आप बात जारी रखें। जी जज़ाकल्लाह। तो वड़ैर साहब सरीहन ਅਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ सरीहन ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲਿਆ ਹਜ਼ਰਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅੱਜ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਾਂਗਾ। ਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨਾਲ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਥੇਰੇ चलो ये बात च कर लांगे, इस बार च कर लांगे बात च। ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 3 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਛੜਿਆ ਬੜਾ ਐਸਾ ਫੜ ਕੇ ਟੌਪਿਕ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮੋਸ਼ਨ ਪੜਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਓ ਠੀਕ ਸੌਰੀ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਪਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ नहीं। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ सीधी जी गल है कि अनसर रजा मुरब्बी ने अपना बुग़्ज़ निकाला है ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर, सरीहन बुग़्ज़ निकाला है। कुरान पाक में माज़अल्लाह वो अल्लाह ताला फरमाता है कुरान पाक में, मफ़हूमन बयान कर रहा हूँ कि ये अल्लाह को वो बातें बताते हैं, मतलब इनको लगता है कि हम अल्लाह को बताएंगे कि क्या करना है, अल्लाह को वो बातें बताते हैं जो कि शायद अल्लाह के भी माज़अल्लाह इनको लगता है इल्म में नहीं है, तो ये अल्लाह को बताएंगे कि ये कहना चाहिए था, उसको ये गवाही देनी चाहिए थी। आप अंदाजा करें और कितनी मतलब हैरानी के साथ वो उसके ऊपर आके उसने जो अल्फाज कहे, और वो जो वो बाइबल के हवाले देकर वो हरामजादा नहीं हो सकता, वो फला नहीं हो सकता, वो ये नहीं हो सकता, और मुंह से शुड़प शुड़प चल रही है। मतलब ऐसे लोगों की जुबानें यकीन करें, पकड़ के ना इनको इनके टेटवे दबा के कहना चाहिए खुदा का खौफ करो, तमीज करो, अल्लाह के पैगंबरों पर इस तरह के मुंह ना खोला करो। गज गज की गंदी लंबी तुम्हारी जुबानें हैं तुम लोगों की। दूसरा, वो हैरान क्यों हो गए, उन्होंने ये क्यों कहा? एक बात है कि उन्होंने आज की डिस्कशन में कोई पैगंबर की किसी तरह भी कोई आपको तो नहीं बतैली लगेगी ना हक भाई, आपको नहीं लग सकती ना। आप देखें, आप हमारे लिए थिन स्किन है, उधर आप थिक स्किन है, इसलिए मौका मुझे दे, मैं बात पूरी कर लूं। यहाँ पे आप डंडी मार रहे हैं। मैं मेरे साथ बात हुई है ना, तो मैं कोई मसला मैं नहीं ये कसम खा के देखें, कह हम सकता हूँ तो यार हमें इतनी कोई आजादी बात तो है उन्होंने ना, हम ऐसी उन पे कमेंट कर ले, इतनी आजादी तो है ना, हम उन पे कमेंट कर ले। हाँ हाँ कमेंट मैं भी करता हूँ, आप भी करें, कोई लेकिन मसला मेरे नहीं, साथ जो बात हुई है कोई उसमें मसला कोई इस तरह की बात नहीं कोई हुई मसला नहीं, नबी के ऊपर गलत ठीक बात है। नहीं हो। मैं अच्छा करने ही नहीं देता, अगर वो करते मैं रोकता। चले ठीक है, हक भाई सुनिएगा। बड़ाई साहब इस पे एक और चीज देखे, एक और चीज ये है, कहता है कि वो ऐसे होता है ना कि जैसे ये बच्चा हमसे बात करेगा, कल का बच्चा, ये कल का बच्चा मरियम, हमने तो तुमको कहा है। आपने यहां पर देखा है, आपने दजल चेक किया है कि जैसे ये लाइव कैमरा फीड लगाकर बैठा हुआ था, मरियम हमने तो तुमको कहा है, तुम बताओ ना ये बच्चा क्यों कलाम करिए, तो कल का बच्चा है, ये तो कल हमारे से भी कर रहा था। किस कदर दज्जालियत है, कुरान पाक का सरीहन इनकार है।
توہین اللہ معاف کرے اللہ تعالیٰ کے قرآن کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں. مس انڈرسٹینڈ کیے ہیں اس بات کو. میں آپ کو کلیئرلی بتا یار رہا ہوں. حق پائی تے اخیر ہی ہو گئے نے. حق پائی مطلب تاڑے نہیں، اس نمبر کو ٹیسٹ میں نہیں ہوئی تھی نا، میرے ساتھ ہوئی ہے، پھر میں بھی گناہ میں شامل آپ کے ہم بھی بولے نہیں ہیں، ہم نے بھی سنا ہی ہے نا آڈیو. ہم بولے تھوڑی ہے، ہم نے آڈیو صاحب سنی ہے پھر کلام کیا. تسی خواہ خواہ ہن ویلے نے زبان دے رہے ہو. دیکھو نا ہن پھر میں مرزا صاحب دا حوالہ کھولنا میں گا. تسی میں نہیں چاہتا کہ تسی تہاڈی باہ ویلے نے جاوے، پر تسی تھلے افضال بھائی میری گل تو سمجھے ہی نہیں میں کی کہہ رہا. میرے نال جڑی انہاں دی گل ہوئی ہے نا، او دے وچ قطعی طور تے اگر میں قسم کھا کے کہنا منو شبہ بھی ہلکا جا نظر آئے نا، تے بھاویں کوئی بھی اگے ہوئے، میں تو اگے ٹردا ہی نہیں ہے، میں تو اوتھے روک لینا سی. لیکن کوئی گل ہوئی نہیں ایسی تے پھر تسی کس طرح کہہ سکتے ہو؟ ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک ہو گیا. لو جی وڈیرا صاحب میرا تے وہ مکمل ہو گیا جی. تے باقیاں نو تسی کرو شامل وچ. تے باقی اگر حق صاحب تھوڑی دیر تک فری نے. بہت شکریہ. میں یار اجازت لوں گا، میں بس آ گیا میں تے میں تھوڑا جا ٹائم لگنا ہے. ویسے ایک دو اور بڑے مزے کی تحریریں ہیں اگر آپ میں ہوئے گی گل تہاڈے نال سیکر بھائی صاحب ہوندی کتنا ٹائم لگنا جی اتھے؟ 15 منٹ لگنے میں، یا پھر میں واپس آ جاؤں گا تھوڑی نہیں کوئی زیادہ نہیں 15 منٹ سر، اسی 15 بیٹھے منٹ ہیں. ٹائم ہی کوئی نہیں، اسی بیٹھے 15-20 منٹ میں لگنے نے، پھر میں گھر جا کے دوبارہ نہیں کوئی ایشو نہیں، ٹھیک ہے کوئی نا؟ ایشو نہیں سر. ٹھیک ہو گیا، بڑی مہربانی. بہت شکریہ. ویسا تسی کیسے کہہ رہے سو کہ مربی دا کی مطلب ہوندا ہے؟ جی طارق صاحب ساری تانوں انٹرپٹ کیتا سی. اسی بڑے مربی دا کریٹیکل مطلب ہوتا ہے جی، ہاں مربی دا مطلب ہوتا ہے جے تسی انگریزی چ لکھو نا تے تانوں بہتی سمجھ پھر آئے گی. مربی جے انگلش چ لکھو گے تے او دے سپیلنگ صرف تسی اے لکھنے نے MURRBIES، پھر آپ کو سمجھ آئے گی. ویسے چلو اردو میں بتا دیں کیا مطلب ہے اس کا. جو میں نے مطلب کہا ہے مربی کا مطلب ہوتا ہے مربع کھانے والا. سکر صاحب تواڈے دوست کٹھے ہوئی جا رہے ہیں. ٹوانا صاحب بھی انٹری پاتی جے. ہاں جی، جیسا نہیں ہوتا ہے بھی ڈھول بجانے والا، خزانچی خزانے والا، تے مربی مربع کھانے والا. ٹوانا صاحب مائک ریکویسٹ آن کر لو. آج تو تسی کرو 2 منٹ دیو. میں کہ ٹوانا صاحب ہی آئے جے تھلے. جی ویسا صاحب کیسے ہیں آپ؟ ہاں جی معذرت، سوری ہو گیا، میرے کو کال پائی تھی میں نے ڈسکٹ کر دی. اچھا تو یار اس کا میں بڑا سا پورا دن نہیں دیکھ سکا. براڈ جو ہے مجھے یہ بتائیں کہ وہ ایک وہ پیغام آیا تھا اور ریکارڈ ہوا تھا وہ اسامہ نے، اس کا بنا کچھ؟ کوئی آیا کوئی آنسر؟ او طاہر واپس آ یار. او جڑا تو گل کیتی سی او اپنا جواد والی اور تیری بھی گل ہوئی سی، اے اوتے آ نا ذرا. بلکہ میں تو یہ سجیسٹ کروں گا وڈائر صاحب کہ ہاں پراپر نا کوئی 4-5 لوگ کٹھے بیٹھے یا زیادہ لوگ آئے، ہاں مطلب خالی وہ نہیں، مطلب زیادہ 2-3-4 احمدی آئے 5، تاکہ ڈسکشن ہو اچھے ماحول میں، ہاں. لوگوں کو سمجھ نہیں آئے وہ جیسے طاہر آ آج گیا. ہوئی ہے. طاہر سے پوچھے نا. طاہر کی بنایا یار؟ وہ جواد صاحب نے بھی آنا سی، وہ بھی نہیں آئے. اسامہ صاحب نہ تہاڈا پلان سی، اگو تہاڈا میں نے اپنا بھی پلان سی. جی میں نے اسامہ بھائی نے تو بڑا ایک وہ ان کا میسج میں نے سنا تھا، آپ نے بھی جو بھیجا تھا. میں نے اسامہ بھائی کو وہ اس پہ نیچے میں نے کامنٹ بھی کیا تھا کہ شور جب اسامہ بھائی بلائیں گے میں حاضر ہو جاؤں گا. یار ہم تو سیٹرڈے اور سنڈے کو بلاتے رہے ہیں، سیٹرڈے کو بھی. اور نو کل تو وہ رات میں آپ کی کال آئی تھی، آپ وہ اس ٹائم تو آپ کو پتہ ہے میرے رات کے 1-2 بج رہے ہوتے. ایسے تو میں ہاں پورا تو دن ہر روز فری ہوتا ہوں کہ ابھی میں جاب سے اچھا فری جا رہا ہوں، ابھی بھی میں 3-4 گھنٹے آگے گھر جاگ ہی رہا ہوتا ہوں. اچھا سکر صاحب اب اس کا کیا کریں؟ نہیں کل 1-2 دن میں رکھ لیتے ہیں نا، مطلب اس میں کوئی نہیں، ٹائم کل طے کر لیتے اور ہیں نا. میں نے جواد بھائی سے پوچھ نہیں سکا. جواد بھائی سے میں نا ابھی اس کے بعد جو ہے جا کے سب سے پہلی چیز کرتا ہوں میں ان سے پوچھتا ہوں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا وہ اسامہ سے بات کا، تو میں ان سے پوچھ لیتا ہوں، آج ان کی مرضی ہے. ہاں جیسے مطلب وہ 1-2 دن میں رکھ لیتے ہیں لیٹ نائٹ، جیسے ان کا بھی ہوگا سارا، اسامہ کا بھی ہوگا. اسامہ نیو یارک ہوتا ہے، وہ سوری اٹلانٹا ہوتا ہے، تو اس کا بھی ٹائم حساب سے میچ ہو جائے گا. ہاں جی چلو پھر بس. تسی ہن ایکٹیو رہنا ہے اپنا طاہر صاحب. یہ ہاں جی میں حاضر ہوں، آپ مجھے کال کر لیجئے گا جب بھی. صحیح ہے. ابھی سے 4 گھنٹے بعد تک جو ہے وہ میں ایکٹیو ہی ہوتا ہوں، ادھر ایپ پہ ہی پھر رہا ہوتا ہوں.
ٹھیک ہے. جب کہیں گے میں حاضر ہو جاؤں گا، کوئی ایشو نہیں ہے. باقی چلیں وہ ہوپ فلی کافی حد تک آپ کا وہ کلیئر ہو گیا ہوگا. اینڈ تھینک یو سیکر صاحب آپ کا خاص طور پہ، اور بڑائے صاحب کا. حالانکہ یہاں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، آ، ایک ہی ذات ہے جس کے آگے ہم جواب دیں، وہ اللہ کی ذات ہے. پر پھر بھی آپ لوگ جب ایسے ایک انصاف کے ساتھ اور اچھے طریقے سے چلتے ہو تو یہ چیز واقعی میں میٹر کرتی ہے، میرے لیے تو کرتی ہے. نہیں طاہر بھائی، میں پتہ ہے کیا آپ کی چکر ہے، میں آپ کو سچی بتاؤں کہ جی جب ہم کسی کو دکھتے ہیں نا کسی کے ساتھ، یا جس پہ ہم مطلب روز کہتے ہیں یار زیادتی کی ہے اس بندے نے، دیکھو اللہ کے نبی کے بارے میں کیا، ہم دل سے کہتے ہیں. اور ہمیں یقین کرو، ہم انصاف سے، ہم یہ نہیں ہوتا اللہ معاف کرے کہ ہم کسی کی دشمنی میں اپنا کوئی الو سیدھا کرنا ہے جو نہیں کرتا. اگلے دن بات ہو رہی تھی، ہم کس کی گواہی دے رہے تھے؟ عظیم بٹ صاحب ہے. حالانکہ میں آپ کو چلے آپ کے سامنے نہیں کہتا، لیکن ہمارے لیے عظیم بٹ صاحب ایک نہایت اریٹیٹنگ پرسنالٹی، اریٹیٹ کرتے ہیں مطلب ان کی گفتگو. لیکن ہم نے کہا یار ہاں یہ بات مانیں گے، ہمارے سامنے اس نے گستاخی کبھی نہیں کی. بھائی ہمارا کیا گیا، حق بات کہنے میں کوئی پریشانی کسی انسان کو نہیں ہے. ہاں جو چیز ہے آنکھوں کے سامنے ہی ہے، اللہ کو گواہی دینی، اللہ کو جان دینی. اللہ معاف کرے، اتنے بڑی بات آپ کسی پہ کیسے کر سکتے ہو؟ اور جو کرتا ہے اس کو اور بلکہ آپ کی غیر موجودگی میں بھی میں اگر کوئی گواہی دینے والا ہوگا وہ میں ہوں گا. تو یہ جو چیز میں نے آنکھوں سے دیکھی ہے میں تو اس کو ہمیشہ یاد رکھتا ہوں. السلام علیکم. جزاک اللہ. وعلیکم السلام جی عبداللہ وعلیکم بھائی، کیا حال چال ہے؟ السلام. کی حال ہے سکر بھائی؟ الحمدللہ جی، تسی سناؤ؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. عبداللہ بھائی گفتگو سنی جے؟ سکر بھائی جی جی ماشاءاللہ بہترین، جزاک اللہ خیر. زبردست زبردست. دیکھو کوئی اللہ بھی کرے سینسیبل 15. آدمی ہے نا جسے چاہیے ہاں ہاں کوئی اللہ کا ڈر ہے، وہ ہے عبارات سن کے کدے بھی اپنے جائیے نا گل تے قائم نہیں رہ سکتا. بالکل صحیح گل ہے، بالکل صحیح گل ہے، بالکل صحیح گل ہے. اصل چ گل ہے نا کہ اچھا ایک سسٹر اتر آنا چاہ رہے ہیں، اگر کوئی پیر صاحب آپ ہیں موجود یا نہیں ہے؟ پیر صاحب شاید نہیں ہے. پیر صاحب آپ ہیں؟ میں پیر نیچے صاحب چلا جاتا ہوں، آپ لے لیں ان کو. نہیں ٹھہرے، آپ ٹھہرے مسٹر. پیر صاحب اگر ہے ہی نہیں تو پھر پیر صاحب آپ ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں لاسٹ ٹائم وہ پیر صاحب. ماسٹر بھائی کر لیتے ہیں، پیر صاحب کو بیٹھ رہنے میرے خیال میں وہ ہوتے آگے پیچھے، اصل چ کوئی مسئلہ نہیں. مرزا صاحب نے صرف ہے ایک سمجھ لو لنگ دیا گل نہیں کر دیتی کیڑے مکوڑے والی، اس واسطے انہوں نے بار بار یہ ذکر کر کے اس تے اور دلیل قائم کیتی ہے کہ میں جڑی گل کیڑے مکوڑے والی کر رہا بالکل ٹھیک کر رہا ہوں. ہاں. اور عبداللہ بھائی ہلے اس تو علاوہ 2-3 ریفرنس ہور نے جہدے وچ یہ گل ہے نان سٹاپ متواتر سمجھ لو گل چلی یہ انہوں نے پک کیتا ہے. اللہ وہ تے بلکہ میں تمہیں یہ دس سکنا کہ وہ استغفر اللہ چوہے دی گل بھی کیتی ہوئی کہ جویں چوہے دی جڑی مادہ ہوندی ہے بغیر وہ اللہ معاف کرے بات چھڈو، وہ جڑا ہے نا میں نہیں پڑھیا ہلے ریفرنس جڑا ہے وہ سر دے وچ دب دیندے نے تے وہ سر کڈدا تے جناب وہ پیدائش ہو جاندی. تے اے چکر ہے جی. آ گئی بہن، آ گئی جی. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم پیاری بہن، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام. اللہ کا شکر ہے اس وقت تو پائی بشیر والی آواز ہے، لیکن اللہ خیر کرے. ایک چیز مجھے تقریباً رمضان سے پہلے سے میں اس چیز پہ سوچ رہی تھی، تو میں نے کہا آج سارے اچھے اچھے مسلمان بیٹھے ہیں تو میں پوچھتی ہوں، ایک مسلمان ہونے کے لیے عقائد کے علاوہ کیا چیز ضروری ہے؟ سواد کیتا ہے ماشاء بندے اللہ دا پتر ہونا زبردست. چاہیے بندے نوں ویسے. بہن اس کی تو نا میں آپ کو چلے باقی بھائی پہلے جو میرے سینئر ہے وہ دے جواب دے. زاہد بھائی کیونکہ عقائد بھی پہلے. کلیئر ہو جائے نا تو انسان ڈائریکٹ مسلمان نہیں ہو جاتا. ہاں اور بالکل صحیح. میں آپ کو پتہ ہے کہ میں سن نہیں رہا تھا. زاہد میں نے پوچھا ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے لیے عقائد کے علاوہ کیا چیز ضروری ہے. چلو آپ میرے اوپر اگزامپل رکھ کے دیکھو، ٹھیک ہے. میں جو ہے اسٹڈی کرتی ہوں، میں مرزا صاحب کی بھی پڑھ رہی ہوں، میں قرآن پڑھ رہی ہوں، میں سب کچھ کر رہی ہوں،
لیکن مجھے مسلمان ہونے کے لیے ایک چیز بہت ضروری ہے جو میں مس کر رہی ہوں یا کر رہی تھی. نہیں وہ آپ کیا مس کر رہی تھی وہ ہم تو نہیں بتا سکتے نا، لیکن میں نے جو جواب دیا نیچے میری طرف سے وہی جو کمنٹ میں نے آپ کو بتایا تھا. آپ نے جماعت کا دیا جواب، میں تو مسلمان کی بات کر رہی ہوں. میں تو اس مسلمان کی بات کر رہی ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام رکھا ہوا سماکم المسلمین. اچھا آپ نا ایک بار ذرا کیونکہ مجھے نا کنفیوژن لگ رہی ہے سوال میں، ذرا کھل کے سوال کر لیں، تھوڑی کھل کے کریے سوال، کوئی ایشو میں نہیں. کر دیتا ہوں، تھوڑی میں جہاں تک مجھے کچھ سوال سمجھ آئی میں کر دیتا ہوں. بہن دیکھے، عقائد ایک تو ہے تھیری کے عقائد، ٹھیک ہے، عقائد واضح ہو گئے. اور عقائد اگر آپ کے مسلمانوں والے عقائد ہیں جو ریسنٹ میرے نزدیک جو کچھ چیزیں ہم نے ایکسپیرینس کی ہے اور جو ہم نے دیکھی ہے جو پڑھی ہے اس کے مطابق، اور جو ہم نے کچھ ہمارے تک پہنچا ہے اس کے لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو صرف یہ کہہ دینا کہ لا الہ الا اللہ، یہی عقائد تو آپ کے کلیئر ہو گئے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، ایک مانتے ہیں اور لا شریک ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس توحید عملی کو بھی یقینی بنانا ضروری ہے مسلمان ہونے کے لیے. صرف توحید کا اقرار کر دینا کافی نہیں، توحید عملی لازم ہے. اب اس توحید عملی کے اوپر ہی ہم چاہیں تو ہم بڑی بات کر سکتے ہیں، لیکن اب ساتھ ہی دوسرا پورشن لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ. جب ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو اس ذات میں، ان صفات میں بھی کوئی بندہ کسی قسم کی شراکت داری نہیں لے سکتا. اور ہمارے لیے ایمان کا یہ ہمارا ٹیسٹ ہے، ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنی ذات، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم کریں، ان سے محبت کریں، ہر چیز ہماری ان کے لیے ہو. یہ ہمارے لیے، یہ ہمارے ایمان کا ٹیسٹ ہے. اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو چیزیں بتا کے ہمیں گئے کہ میں تمہارے پاس دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور دوسرا میری سنت، اور ایک قول میں آتا ہے کہ میرے اہل بیت بھی اس میں شامل. ان سب کو ہم لوگوں نے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں چیزیں بتائی، ہمیں اس کو عملی طور پر کرنا ہے تو پھر جا کے کام ہوگا. اب مزید اس میں ایڈ کر دیتا ہوں، اگر میں غلط کچھ جا رہا ہوں تو مجھے بتا دیں، میں کہ غلط سوال غلط ایڈریس نہ کر رہا ہوں. بالکل صحیح ہے، کیونکہ یہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف محبت نہیں بلکہ سیرت، کیونکہ میں نے رمضان میں پورا رمضان سیرت پڑھی ہے. اور بالکل مجھے لگتا ہے کہ عقائد سمجھنا بہت ایزی ہے بنسبت سیرت پڑھ کر اس پر عمل کرنا. بے شک بے شک، اصل تو ہے ہی عملی. اور دیکھیں جب توحید کی بھی ہم بات کرتے ہیں تو توحید عملی ہی اصل چیز ہے. ہم اکثر لوگ توحید کو سمجھتے ہیں ہم نے صرف اللہ کا اقرار کیا کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو نہیں خدا مانتے اور کسی کو معبود نہیں ٹھہراتے، اللہ کے ساتھ صفات میں شامل ہی کر. نہیں، آپ کے عمل میں بھی توحید ہے. اصل میں عمل ہی تو ہے جو آپ کو اصل توحید کے اوپر کرتا ہے، کار فرما کرتا ہے، جو انسان کے خوف ہٹا دیتا ہے، جذبے انسان کے بڑھا دیتا ہے، اللہ سے جوڑ دیتا ہے انسان کو. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو محبت کا تقاضا ہے کہ پھر آپ ان کی مانتے بھی ہیں، آپ ان کو حکم ٹھہراتے ہیں اپنے معاملات میں. عملی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ان کا فیصلہ پھر آپ کے لیے مقدم ہوتا ہے. یہی تو اصل آپ کی توحید عملی ہے، دین ہے یہ. اس کے ساتھ ایک مسلمان کے عقائد میں کہتا ہوں بہت صاف شفاف ہو، لیکن اگر کوئی مسلمان اللہ کے پیغمبروں کے لیے بھی اگر دل میں میل رکھتا ہے، کوئی اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ جڑی ہوئی جو پاک شخصیات ہے جو ان سے ریلیٹڈ ہے ان کے لیے دل میں میل رکھتا ہے، اس کا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا. یہ میرا یقین کریں پچھلے کچھ عرصے کے اندر میرا یقین کامل اور ایمان مفصل ہو گیا میرا کہ آپ اللہ کے نبیوں کے بارے میں زبان درازی، کوئی عقائد ایسے، کوئی کس قسم کا جواب آپ اگر دیتے ہیں، آپ کی زبان سے ایسی چیزیں نکلتی ہیں، آپ اس کے اوپر قائم رہ نہیں سکتے، آپ کا عقیدہ جو مرضی ہو. تو یہ تمام تر چیزیں جو ہے یہ اس میں شامل ہو جاتی ہیں. تو باقی آپ اگر آگے کچھ پوچھیں گے تو میں جو مجھے سمجھ آیا میں نے اس میں یہ بتا دیا. ہاں، وہ بھی بتائیں کہ سیرت کا جو ایک جب ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسوہ رسول، کیونکہ قرآن میں کہا ہے کہ آپ کے لیے، ہمارے لیے وہی ہے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے لٹرلی میرے کندھوں پہ ذمہ داری بڑھ گئی ہے کہ میں نے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بھی اپنانا ہے.
یا کوشش کرنی ہے. اور پریکٹیکلی سوری ٹو سے ابھی اس چیز کی مجھے اتنی کمی نظر آتی ہے کہ تبلیغ کے میدان میں اگر ہم کوئی بھی سائڈ ہو، اب وہ سمجھتا ہے کہ وہ حق پہ ہے، تو سیرت پڑھیں اور اس کے اندر جو اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ ان پر قربان، انہوں نے جو اخلاق کا نمونہ دکھایا ہے، ہم تو اس کے قریب بھی نہیں ہیں. میں پہلے بھی نہیں گالیاں دیتی تھی، میں پہلے بھی کسی کے اکابر کو برا بھلا نہیں کہتی تھی، لیکن مختوم کون سی کتاب ہے، رحیق المختوم، رحیق المختوم نظام میں پڑھی اور رحیق پڑھی ہے، اور میں کہتی ہوں کہ ہم تو ابھی تک قریب تک نہیں پہنچے اس اخلاق کے. پاس پہلی ایک ہی میں نے بلکہ جو پرچیز کی ہے خود جا کر کی تھی، مجھے بھی یاد ہے 600 روپے کی، وہ رحیق المختوم میرے پاس ابھی بھی جو ہے نا وہ فزیکل پڑھی ہوئی ہے، اور بہت ہی زبردست کتاب ہے، پڑھنے والی ہے. میں کہوں گا ہر بندے کو پڑھنی چاہیے جو ہے نا سیرت کے اوپر. اچھا باقی جو آپ نے کہا ہم کوشش کر سکتے ہیں، بہن آپ کوشش تو کر سکتے ہیں لیکن وہ اخلاق آپ لا نہیں سکتے، کیونکہ وہ ذات بھی اپنے اندر لا شریک ہے. وہ اس کے لیے آپ کو مطلب دیکھیں، ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم حدیث پڑھتے ہیں، جنگیں سنتے ہیں، سب کچھ ہے. سیرت میں کبھی دیکھیں تو صحیح ہے، ان کی لائف کے جب واقعات دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غم اٹھائے، جو دکھ اٹھائے ہیں، جو اولاد کے دکھ اٹھائے ہیں، جو اپنے قبیلے سے دکھ اٹھائے ہیں، جو اپنے پیرنٹس کا بچپن سے دیکھ لیں، آپ چھوٹے ہوتے سے دیکھ لیں، پہلے سال سے دیکھ لیں، کیا کیا کمیاں محسوس کی ہیں، پھر اس کے بعد کہاں جانا پڑا، کہاں پہ رہنا پڑا، پھر واپس آئے، کیا کیا دکھ اٹھائے، پھر جب شیب ابی طالب ہے، یا آپ دیکھ لیں دکھوں سے بھری ہوئی زندگی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت دیکھ لیں. آج کا خدا کی قسم یہ UNHCR ہیومن رائٹس ویانا کنونشنز کے اندر ابھی کو میرے ساتھ بیٹھ جائے، میں ثابت کر سکتا ہوں نبی پاک کی حدیثوں سے ان کی بنیاد رکھنے والا میرا نبی. کیا بات ہے، کیا سیرت ہے. مخالف بھی جو مطلب کہ کیا کہتے مطلب کیا کہتے ہیں جی کہ آپ کے مترف نکلیں، آپ کا اخلاق دیکھ کے کہہ دیں کہ یار، اور واقعی یہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. یہ ہے رحمت للعالمین، بچوں کے لیے، ایون کہ جانوروں کے لیے. کسی گدھے کے اوپر اگر بوجھ زیادہ ڈالا ہوا ہے تو اس پہ روک کر اس کی تنبیہ کی ہے. کوئی جانور مطلب اس کے جانوروں کے حقوق، پودوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، ساس کے حقوق، ماں کے حقوق، باپ کے حقوق، دوستوں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، مطلب کوئی وار کے اصول، مطلب اس کے اندر کنویں کو زہر آلود نہیں کرنا، پودے نہیں تباہ کرنے، کسی کا مطلب کہ وہاں پر جاب علاج کا وہ نہیں کرنا. یہ جو آج لوڈیوں کے اعتراض ہوتے ہیں، پروسٹیٹیوشن ختم کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جنگوں کے اندر، شہر لوٹنے بند کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر، نئی بنیاد ڈال دی جنگوں کی. یہ پڑھنے والی چیزیں، ایسے نہیں رحمت للعالمین کا کہہ دیا گیا، ایسے نہیں خدا نے کہہ دیا وَعَرَفَانَ لَكَ ذِكْرَكَ. یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اور میں تو کہتا ہوں کوشش ہم سب کو کرنی چاہیے، لیکن وہ ذات لا شریک ہے، اس میں ہم چاہ کر بھی ویسے نہیں ہو سکتے، لیکن ہاں ضرور ہمیں کوشش تو یہی کرنی چاہیے ہمارے رول ماڈل ہو اور ہم اسی جو اخلاق کو اپنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سکر بھائی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میں نا تھوڑا سا بزی ہوں، صرف چھوٹی سی بات کروں گا. سب سے پہلے سکر بھائی تھینک یو آپ کا کہ جس طریقے سے آپ کنڈکٹ کرتے ہیں اور جو آپ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں مسلم اور ان لوگوں کے اندر، وہ نہایت ہی میں کہتا ہوں کہ ایک عام انسان بھی، عام سننے والا بھی اس کو انڈرسٹینڈ کر جاتا ہے. اور اس کے بعد میں شکریہ ادا کروں گا افضل وڑائے صاحب کا کہ جنہوں نے ہمیں اتنی خوبصورت لائف دی ہے جس کے اندر ہمیں اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. افضل وڑائے صاحب آپ کے لیے بھی بہت بہت شکریہ. تھینک یو بھائی. جی کہ اس بندے کا گین کیا ہے اس سب چیزوں سے، افضل وڑائے صاحب کا، تو میں کہتا ہوں یار بے ضرر اور اپریشیٹ کرنی چاہیے. کیا زبردست یار، کس محنت کے ساتھ وہ بندہ جو ہے نا خلوص اپنا دیتا ہے، تو زبردست ہو گیا. تھینک یو مائی ڈیئر. لیکن یہ بھی ہے کہ تمہیں میں ایمرجنسی کال ہمیشہ کرنا جدوں بھی تسی ستے ہو، جاگ رہے ہو، نہا رہے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، تسی آلویز قسم سے یو آر جسٹ امیزنگ مین. یو آر تھوڑا جا بات کے پیچھے میں آئے نا. نہیں وہ تو چلو ایک مجبوری درمیان چندی آئل، لیکن ماشاء اللہ بڑا بہت خوبصورتی نال کنڈکٹ کیتا. آج دا سیشن بڑا ویسے مشکل سی اور کچھ بھی ہو سکتا سی، لیکن ماشاء اللہ یور وزڈم از آلویز، اٹ آلویز پریویلز. اور جزاک اللہ. اور میں بلکہ یہ شکریہ ادا کراں گا اپنے ظفر اللہ شاہ صاحب دا
ਜਨਾਬ ਪੀਰ ਕੁੱਤੇਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਦ ਹੁਸੈਨ ਤਾਹਿਰ ਭਾਈ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਪੀਰ ਸਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਟਸ ਵਰਥ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਡਰਿਆ ਸਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਡਰਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਨਾ ਇਸ ਬਰਾੜ ਦਾ ਅੱਜ ਕਿ ਰਹਿ ਨਾਮ ਸਾਈਂ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਇਹਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਡੈਲੀਕੇਟ ਇਸ਼ੂ। اور thank you all, really appreciate. خلیل بھائی وعلیکم السلام، اللہ پاک آپ کو جزا دے، آپ کو اور آپ کی فیملی کے اللہ تعالیٰ ڈھیروں خوشیاں دے، آمین۔ اویس بھائی بھی آئے ہیں، اویس بھائی بھی لائٹ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سیکر بھائی میں ایک میسج کیتا سی۔ اویس جی آپ کو تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈر دے دوں، آپ کے شاید نالج میں نہیں ہے، یہ سامنے سٹیکر تو لگا ہوا ہے، پزل آ گئی ہے، اس کو میں تھوڑا سا سیدھا کر لوں۔ سب سے پہلے تو السلام علیکم آپ سب بھائیوں کو، اور اماں آپ کو بھی السلام علیکم۔ ہاں جی، میں آپ کو بریفنگ دے رہا تھا کہ ارلیئر طاہر صاحب کی براڈ کے اوپر انصر رضا صاحب نے حق صاحب کے حق صاحب جو HAK جو میرے خیال ہے آپ آئے تھے تو شاید ادھر تھے اس وقت، ان کے سوال کے جواب میں انصر صاحب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں کافی ساری ڈسکشن کی تھی، اور کافی آبجیکشنیبل ان کے تھے وہ پوائنٹس اور نیریٹو آبویسلی ود ریسپیکٹ ٹو اس، کہ ہمارے مین سٹریم اسلام کے جو عقائد ہیں، تو ان کے اوپر کافی کھلبلی مچی، اور وہ ریکارڈنگ جو تھی وہ پہنچی ہم سب تک، اس کا ایک سیگمنٹ، تو اس کے اوپر ایکچولی براڈ لگائی گئی تھی ٹو ڈسکس دیٹ وٹ ریلی وینٹ آن اوور دیئر۔ طاہر صاحب کو بلایا گیا یہاں پہ، وہ بھی آ گئے، اور طاہر کے بھی کچھ ریمارکس تھے جو کہ ایک لقمہ ہوتا ہے نا، گفتگو کر رہے تھے مربی صاحب انصر، اور اس نے درمیان میں لقمہ دیا جو کہ تھوڑا سا آف ریلی بیلنس تھا وہ بالکل ہی، لیکن وی انڈرسٹوڈ کہ ظاہر ہے اس کی انٹینشن اس میں، اس فلو آف کنورسیشن میں بھی فیل ہو رہی تھی کہ ایسی اس کی میل انٹینشن نہیں تھی، یہ کلیریفائڈ۔ لیکن انصر صاحب کے جو آبویسلی ان کے جو ویوز سامنے آئے اس کے اوپر ایکسٹرا آرڈنری ویوز ہیں، اور سکر صاحب آپ ایک دو الفاظ میں کیا کہیں گے تبصرہ، صرف ان یور ورڈز؟ اچھا درد دل صاحب آپ، اچھا جی آپ ہیں ذکر صاحب، باقی بھائیوں سے لے، میں تو بتا چکا بڑا صاحب، اٹر شیئر، بلکہ میں کہوں گا شیئر اٹر بغض اللہ کے نبیوں سے، میں تو اس کا یہی کہوں گا، اور وہ گاہے بگاہے جو ہمارے سامنے آتا رہتا ہے۔ باقی کر لیں ہم باقی بھائیوں سے۔ جی سسٹر وہ ویڈیو ہے ایکچولی وہ پلے کی گئی تھی لائیو اس ریکارڈنگ میں سے، اب وہ ریکارڈ ہو گئی ہے باقی بھائیوں کے پاس بھی، تو ہم کوئی بھائی بھی اس کو علیحدہ سے کر کے جو ہے نا ایک دفعہ اگر نکال لے تو اچھی بات ہوگی۔ ہاں وہ سسٹر آپ کو مل جائے گی سیکر صاحب سے۔ بلکہ زاہد صاحب آپ کو بھیج رہے ہیں۔ درد دل بھائی، باقی بھائی کریں، بات کریں۔ تو انہوں نے نہیں، اس میں کوئی بات انصر رضا صاحب نے کوئی اسپیسیفک بات کی ہے، کوئی کی پوائنٹ ہے، کوئی بلٹ پوائنٹس ہیں اس کے، کیا کفری کلمات انہوں نے کہہ دی ہیں، توحید کا انکار کر دیا انہوں نے؟ سیکر صاحب آپ اگر یا ہو ایور وڈ کیا کہہ رہے ہیں؟ معذرت میں نہیں سن سکا، میں تو ایک منٹ سائڈ پہ تھا۔ ریپیٹ کر دیں اویس یار اویس، وہ جو آرگومنٹ نہیں ہے جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت مریم علیہ السلام جو ہے وہ بغیر اگر کسی کے بیٹا پیدا ہوا ہے تو وہ اندر ہی ان کے کچھ ایسا تھا، اور وہ اوکے ٹھیک ہے، وہ آرگومنٹ سمجھ لگے۔ ہاں وہاں سے شروع ہوا ہے، تو پھر اس کے بعد پنگوڑے کے کلام کے اوپر جو ہے وہ کلام کیا ہے،
اور وہ جناب وہاں پہ اس طرح کی جو باتیں کی ہے کہ جناب وہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو جوانی کی حالت میں تھا، وہ تو حیران کیوں نہیں ہوئے، پھر ایمان کیوں نہیں لے کے آگے، سجدوں میں کیوں نہیں گر گئے، اور پھر کرتے کرتے نازیبا قسم کے جو الفاظ استعمال کیے ساتھ، تو وہ یہ والا جو ہے یہ سارا گند تھا، بہت ہی غلیظ الفاظ استعمال کیے۔ صحیح چلتے ہیں، کوئی نہیں۔ ہاں چنگیز خان بھی ایسے ہی پیدا ہوا، مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے چنگیز خان بھی ایسے ہی پیدا ہوا تھا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی جان، کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب کی حال ہے؟ جی شکر اللہ۔ نہیں، میں نے صرف لکھا ہے چنگیز خان بھی ایسے ہی پیدا ہوا تھا، کی والدہ بیوہ ہو گئی تھی تو اس کے بعد کئی سالوں بعد وہ پیدا ہوا تھا۔ ویسے سسٹر صفیہ کو تے اودا نام کچھ اور پتہ لگا سی، تسی پتہ نہیں کیڑا نام لے رہے ہو؟ نہیں ریئل چنگیز خان سر، ریئل چنگیز خان۔ اچھا او سوری تسی سمجھے جائے تسی بروڈا والے چنگیز خان کو سمجھ گئے ہو۔ چنگیز خان نے اس نسبت نال نام چنگیز خان رکھیا ہے، جڑا مرزئی ہے نا منڈا چنگیز، ان نے اس نسبت نہ رکھیا ہوئے چنگیز خان، لیکن وہ جڑی گل ہے وہ ریئل چنگیز خان جڑا اے منڈا ہے چنگیز، اے بھی والد فوت ہو گیا تو اس کے بعد کئی سالوں بعد پیدا ہوا ہے، اے بھی معجزہ ہی ہے۔ بس ہے تو کسی واہ۔ سیکر بھائی، مرزا غلام قادیانی دے 10 لاکھ نشانات معجزات دیکھ کے کیا ساری دنیا مرزا غلام قادیانی تے ایمان لے آئی ہے؟ انہوں نے ایک بنایا کتوں ہے عقیدہ کہ معجزات نو دیکھ کے تمام لوگ ایمان لے آندے نے؟ بلکہ دیکھو نا مرزا صاحب تے کہندے نے اللہ تعالیٰ خود جان بوجھ کر ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ رکھ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ خبیث تے طیب علیحدہ ਹੁੰਦੇ ਨੇ۔ السلام علیکم سکر بھائی، کیا حال ہے محترم؟ وعلیکم السلام جی عابد بھائی، کیسے؟ ٹھیک ٹھاک ہے جی بالکل خیریت۔ اچھا سکر بھائی، آپ نے جو وہ حوالہ پڑھ رہے تھے جس کا انہوں نے اسکرین شاٹ بھی لیا اور کہہ رہے تھے کہ یہ آپ اس کو انبیاء علیہ السلام سے نسبت نہ دیں یا یہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے یا یہ ہے، تو آپ نے ایک دفعہ ایسا کرنا تھا کہ جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھا ہوا تھا وہاں پہ مرزا کا، اور جہاں پہ مریم علیہ السلام لکھا ہوا تھا وہاں پہ چراغ بی بی کہہ کے حوالہ پڑھنا تھا اور پھر پوچھنا تھا کہ یہ نسبت ہوئی یا نہیں ہوئی۔ ہاں بس وہ پھر میں نے اینڈ پہ کیڑے مکوڑے کیا تو پھر اس پہ ان کو تھوڑا سا ہو گیا تھا، باقی بات آپ کی ٹھیک ہے، نیکسٹ ٹائم یہی کروں گا انشاءاللہ۔ اور دوسری وہ رجال والی بات جو اس میں چول مار دی ہے رضا نے، انصر رضا نے، تو اس کے اوپر تو بات ہی نہیں گئی شاید۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بے شک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا نتیجہ نکلا پھر حق صاحب کا اور سیکر جی کی گفتگو کا؟ حق صاحب نے صداقت مان لی ہوگی مرزا صاحب کی یقیناً، کیونکہ ان کے جو مبلغ و مربیز ہیں وہ آخر تے دووے ایک دوجے نال پپیاں جپیاں شروع ہو گئے سن تے اے نتیجہ نکلا۔ میں تے بات نہیں کر رہا ہوں، جو مسئلہ ہوا تھا اس مسئلے کا کیا نتیجہ نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے کہا کہ یہ گندے الفاظ ہیں، یہ کہنا حضرت مریم کے لیے کہ ان کے اندر کوئی مردانہ اور ایسے معاذ اللہ منی کی بات کرنا اور اس طرح کی گندے الفاظ ہیں، آپ مت کہیں۔ تو پھر ہم نے پوچھ لیا کہ مرزا جی نے اگر یہ کہے ہو تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسی بات آپ دوبارہ نہ کریں۔ تو بڑی علمی شخصیت بتا رہے تھے ماشاءاللہ، بڑی وہ کیا تھا؟ کس کو؟ وہ جو مربی صاحب کو؟ جی جی
اور نہیں وہ پھر وہ خیر مرزا صاحب بھی انہوں نے کہہ دیا کہ افسوسناک ہے اور غلط الفاظ ہیں، انہوں نے کہا مرزا صاحب نے غلط لکھے، ہاں لیکن وہ کہتے تھے آپ میرے منہ سے نکلوائے نا، ہاں میں بولنا نہیں چاہتا. اور طاہر نے جو کچھ کہا اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ طاہر کا تو ہم نے وہ سب نے سمجھ لیں کہ شاہ صاحب نے بھی اور ہم نے اگری کیا کہ مربی لقمہ اس نے دیا ہے لیکن گند مربی نے گھولا تھا، وہ جانے میں کر گیا درگزر، بچہ سمجھ کے درگزر. جی 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 ایسے اچھا یہ آگے وڑائے صاحب کا دوست ہے نا پرانا، اس لیے درگزر کر لیا. چلیے کوئی بات نہیں. نہیں اچھا وہ یہ اس کی اور سپیکر صاحب تھوڑا بولنے دیجئے نا. سپیکر صاحب اس کا کیا فیصلہ ہوا کہ مربی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ رجال کو ہم نے وہ کال آ گئی تھی، کیا کہہ رہے ہیں؟ سوری کال آ گئی. میں نے کہا اس کا یہ جو تیسرے پوائنٹ کا جس میں رجال پہ زور دے رہے تھے کہ وہ تو نبوت رجال کو ملتی ہے، اس پہ بڑے زور دے رہے تھے، اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ وہ بھی ڈسکس ہونا ہے، وہ بلکہ آپ کو ہم نے دی ہے واضح، آپ میں ہمیں بزی تھے، وہ آپ کو ہی نہیں میں تھوڑا سا مصروف ہوں گیا، میں نے دیکھا کہ تھوڑی سی لمبی گفتگو چل رہی ہے، میں نے سوچا نہیں اس پہ روشنی ڈالیں، خلاصہ ہی سن لیں. کسی نے ابھی اٹھایا نہیں پوائنٹ، ابھی چلا ہی نہیں آگے، اس پہ آپ روشنی ڈالیں. نہیں پوچھنا تو انہی سے تھا نا، کیونکہ ایک علمی شخصیت ہیں، بتا بھی رہے ہیں حق صاحب کہ میں پڑھتا ہوں، تحقیق کرتا ہوں، سارا انہوں نے کہا میں آج پھر یہ بات کروں گا ان سے، میں آج ان سے پھر تحقیق. پوچھنا تو انہی سے تھا، بالکل پوچھنا تو اسی تھا. وہاں آپ دیکھیں اگر یہ بات مانی جائے کہ رجال اصل میں آپ کس کو کہتے ہیں؟ رجال کہتے ہیں مرد کو، نو کو، ایک ہے میل ایک ہے فیمیل، وہ سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. رجالوں کو دیا یعنی مرد جو میل ہیں، اس نو کو ہم نے ہمیشہ نبوت دی، لیکن اس کا ایج کا آپ تعین کر لیں، یہ تو آپ کی زیادتی ہے. قرآن میں مجید میں کیا آپ خود بتائیں ایج کا کوئی تخصیص ہے؟ نہیں ہے. دوسری بات آپ یہ مجھے بتائیں کہ حضرت عیسیٰ وہ تو لفظ کیا آیا؟ فی المہد صبیہ، وہ تو مہد میں ہے اور صبی ہے، بچہ ہے. وہ رجال، کیا وہ بھی رجال ہے؟ رجال تو آپ مرد کو کہتے ہیں، بڑے عمر کو والے کو کہتے ہیں. وہاں تو صبی ہے، بچوں کو دیا اللہ پاک نے، نبوت بچوں کو دیا. جی سیکر صاحب بتائیے. کی بات ٹھیک ہے، اور اس کے اندر انہوں نے کوئی یہ بات نہیں کی کہ یہ کہاں کیوں کرے گا ہم سے، کل کا بچہ فلانا، یہ سب بکواس کی ہے مربی نے، قد گولا ہے. تو وہاں فی المہد صبیہ، جو گہوارے میں بچہ ہے اس سے ہم کیسے بات کریں؟ تو گہوارے جو میں بچہ ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ مرد ہوتا ہے. دیکھیں ایک ہے صبی اور ایک ہے شباب، ایک ہے شیاب. یہ تمام الفاظ، ایک ہے رجال، یہ تمام اسی نو کے لیے استعمال ہوتے ہیں. نو ایک ہی ہے، جس کو غلام، لفظ ہے غلام. اسپیکر بھائی میرا سوال ہے یہاں پہ ایک، اگر بعد میں وہ آئیں، اگر میں موجود ہوا تو میں پوچھ لوں گا، اگر میں غیر حاضر ہوا تو میرے بیہاف پہ آپ پوچھیے گا کہ وہ رجال کی رٹ لگا رہے تھے، تو مرزا غلام قادیانی کو تو یہ نعمت ماں کے پیٹ میں مل گئی تھی، تو ابھی تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ رجال ہیں یا انسا ہیں، کہ مرد ہیں یا عورت ہیں، ابھی ماں کے پیٹ میں ہیں، ابھی پتہ بھی نہیں ہے. پھر بھی ان کو وہ نعمت جو ہے قرآن پاک کی سورۃ طٰہٰ کی آیت لکھ کے مرزا صاحب کلیم کر رہے ہیں. اور دوسری بات، جو ان کا بیٹا ہے مبارک احمد، سب سے چھوٹا بیٹا، حمل انسان کا 9 مہینے کا ہوتا ہے، وہ حمل سے بھی 2 سال پہلے ماں کے پیٹ سے مرزا صاحب کے ساتھ بات کر رہے ہیں. ماں کے پیٹ سے حمل سے بھی 2 سال پہلے، یعنی کہ 99 میں وہ پیدا ہوا ہے، اور 97 کے اندر وہ 1897 کے اندر وہ 2 بار مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ اس نے ماں کے پیٹ سے مجھ سے باتیں کی.
यहाँ पे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पंगूड़े में है, बनफ्स नफीस मौजूद है, बच्चे हैं मौजूद है जिस्म समेत, लेकिन जो दो हवाले मैं दे रहा हूँ वहाँ पे तो बनफ्स नफीस चीज़ें भी मौजूद नहीं है, बल्कि और ये भी नहीं पता कि वो औरत है या लड़की है या लड़के हैं, कौन है क्या नहीं है, वो भी नहीं पता। बल्कि मिर्जा साहब कहते हैं कि मसीह अलैहिस्सलाम ने तो सिर्फ पंगोड़े में कलाम किया, मिर्जा मुबारक ने तो माँ के पेट में 2 दफा कलाम किया। ये जुमला लिखा हुआ है जी। 1897 में कलाम किया, 1897 में पैदा होता है मुबारक अहमद 1899 में, यानी कि पैदा होने से हमल से भी साल डेढ़ पहले वो कलाम कर रहा है, अभी हमल भी नहीं ठहरा। बिल्कुल सही बात है। तो ये अंसर रजा बताए कि ये जो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को मादरे शिकम के अंदर वो नेमत मिल गई थी, मादरे शिकम में, ये भी पता नहीं है कि ये लड़का होना है या लड़की होनी है या दोनों थे, बल्कि माँ के पेट में तो वो ट्विन कहते हैं, मैं ट्विन पैदा हुआ था, तो फिर वहाँ पे मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को कैसे ये नेमत मिल गई? मुरब्बी साहब इसका जवाब दीजिएगा ज़रा। यार सबसे इम्पोर्टेंट हवाला आप लोग क्यों नहीं पढ़ते? मिर्ज़ा साहब ने लिखा हुआ है कि मसीह मऊद के दौर में औरतों को इल्हाम होंगे और नाबालग बच्चे नबूवत करेंगे। पढ़ा हुआ है वाला? तो वो पढ़े ना, वो क्यों नहीं पढ़ते? रोजा रखा हुआ है आपने? आप नहीं, अभी ये पेट वाली तो बात कर लेना, उन्होंने 17 साल कहा, तो अभी पेट वाली तो पहले बात कर बस, लेना। लेकिन ये अपने उसमें लिस्ट में लिख लें कि इस टॉपिक पे आपने ये हवाले पेश किए। बाद दफ़ा बंदे के ज़हन से निकल जाता है ना, इतने हवाले होते हैं, तो ये वाला लाजमी कि भाई कुरान करीम में ये खबर मौजूद है कि मसीह मऊद के दौर में औरतों को इलामात होंगे और नाबालग बच्चे नबूवत करेंगे। तो अभी तक तो हमें कोई नाबालग बच्चा नजर नहीं आया कि जिसने नबूवत की हो। मुरब्बी साहब को चाहिए कि इतनी उम्र हो गई है, कोई 5-7 साल और थोड़ा कहीं गोशे में या बंकर किसी में चले जाएं और मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की किताबें ले जाएं वहाँ पे, और इनको अच्छे तरीके से पढ़ के आएँ और फिर तफसीर किया करें। बहरहाल वैसे जो आज की डिस्कशन हुई है हक साहब के साथ, उसका आउटकम कुछ निकला या नहीं? मैं एंड देखने से पहले मेरे घर से कॉल आ गई थी, तो मैं शार्प शूटर भाई मैं चला गया था, तो मुझे तो नहीं पता क्या आउटकम निकला, लेकिन अभी सीकर भाई कह रहे हैं कि उसने ये अल्फाज कह दिए हैं कि भाई ये मिर्ज़ा साहब ने गलत अल्फाज, गंदे अल्फाज जो है वो नहीं, उसने ये नहीं कहा, उसने ये नहीं कहा, नहीं, यानी कि मफहूमन मैं कह रहा हूँ। उसने मिर्ज़ा साहब की तरफ तो बात उठाई नहीं, हम तो नीचे लिसनर थे ना, हम तो सुन रहे थे। हक साहब ने ये कहा है कि पहले तो वो इस चीज़ पे करते रहे कि भाई सीकर भाई ने जो अल्फाज कहे वो गंदे हैं, लेकिन मिर्ज़ा साहब ने जो कहे वो गंदे नहीं हैं, क्योंकि वो जो था मिर्ज़ा साहब ने प्राइमरी डाटा यूज़ किया था और सीकर साहब ने सेकेंडरी डाटा यूज़ किया था। सेकेंडरी डाटा इन तक पहुंचा है, इन्होंने यूज़ किया, वो गंदा हो गया, लेकिन जो प्राइमरी था वो नहीं है, वो गंदे अल्फाज नहीं है। मेरा तो ख्याल ये बनता है, मैं अपना अब सोच देख रहा हूँ, बाकी भी ने भी सुना होगा कि हक साहब ने जान छुड़ाई है और उन्होंने कहा है कि नस जाना भी कभी कभी बहादुरी हुआ करती है। फराज शार्प शूटर भाई, एक बात और, जो कजी के ऊपर उन्होंने जवाब दिया, जो उन्होंने कहा था कि मिर्ज़ा की किताबों के अंदर कजी नहीं है, उसका उन्होंने जवाब ये दिया कि मैंने अभी थोड़ी सी पढ़ी है, जो पढ़ी है मैंने उसके ऊपर बात की, और ये अपने आप को डिबेटर भी कह रहे हैं और अपने आप को ये भी, तो इनको इतना भी नहीं मालूम है कि जब तक आप पूरा इल्म नहीं रखते आप किसी के ऊपर आप हतमी राय कैसे कायम कर सकते हैं? आबिद भाई प्रॉब्लम पता क्या है, के ऊपर हतमी राय कायम कर रहे हैं ये। वो पता है, वो जितनी बातें कर रहे थे वो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी साहब के हवालाजात पढ़ रहे थे। जैसे वो कह रहे थे कि डॉक्टर था मेरे भाई का बेटा, मेरा भांजा, हालांकि वो भांजा नहीं होता, वो भतीजा होता है।
اور اس نے کہا ہے، اور پھر یہ اس طرح کی جو باتیں کر رہے تھے، اور جب ان کی پکڑ ہوئی تو وہاں سے وہ جانوروں کی طرف چلے گئے. وہ سارے مرزا صاحب کے حوالہ جات پڑھ رہے تھے، 1 to all جو پڑھ رہے تھے، جو بات وہ کر رہے تھے وہ پڑھ رہے تھے. بہرحال انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ بھائی تقیہ کیا جائے اور یہاں سے جایا جائے. شارپ شوٹر بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ریکارڈنگ کے اندر بات ہے، جو ریکارڈنگ پوری یہاں پہ چلائی گئی، ہم لوگوں نے سنی، وہاں پہ انہوں نے وہ بات نہیں کی جو یہاں پہ آ کے انہوں نے کر دی. ٹھیک ہے، وہاں پہ انہوں نے صرف اتنی بات کی کہ وہ ڈاکٹر سے میں نے پوچھا، اس کی بیوی بھی ڈاکٹر ہے، وہاں پہ انہوں نے چلو رشتہ کو چھوڑ دے، وہ ایک الگ بات ہے. تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی یہ پاسبل ہے. وہاں پہ ریکارڈنگ کے اندر تو اتنی بات آ رہی ہے، لیکن یہاں پہ آ کے انہوں نے 1 ٹریلین کے اندر جو ہے وہ ایک ہو سکتا ہے، تو 1 ٹریلین تو اب بھی پاپولیشن نہیں ہوئی پورے بنی نوع انسان کی پوری دنیا کے اندر. تو حضرت مریم علیہ السلام کے ٹائم پہ کون سی 1 ٹریلین ہو گئی تھی؟ اور وہ جس بات سے وہ استدلال لے رہا ہے انصر رضا کہ بیٹی پیدا ہو گئی، تو اللہ نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ یعنی کہ یہ عورت تھی یا مرد تھا آپ کے پیٹ میں. وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، وہ تو بچہ بیٹی یعنی کہ فیمیل اور میل کی بات ہو رہی ہے. وہاں پہ رجال کا مطلب یہ تو نہیں کہ جو 17 سال کا ہو گیا تو وہ جو ہے وہ پھر ہی اس کو رجال کہا جاتا ہے. ابھی اسکانی صاحب نے اس کی وضاحت کی ہے، یہ تو فیمیل اور میل کے سینس میں یہ استعمال ہوا ہے. اگر رجال اور مؤنث میل اور فیمیل کے چکر میں آنا ہے تو پھر تو یہ جب مرزا غلام قادیانی صاحب نے دعویٰ کیا ہوا ہے تو یہ ثابت ہی نہیں کر پائیں گے کہ وہ میل تھے، ثابت بھی نہیں کر پائیں گے. وہ تو 3rd جنریشن میں چلے جائیں گے. پھر السلام علیکم اویس بھائی، کیا حال ہے سر؟ وعلیکم السلام، میں بالکل خیریت سے ہوں. آپ بتائیں عابد بھائی، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی بالکل خیریت، شکر الحمدللہ سر. کوئی سر اپنے انمول خزانے میں سے ہمیں بھی کوئی 2-4 قیمتی موتی عطا کر دیں اویس بھائی. جی میں کوشش کرتا ہوں. مجھے بس میں اصل میں ایک نہ صرف ایک کانٹریکٹ ڈیولپ کر رہا ہوں، یہ میں کر لوں تو پھر میں آپ کو انشاءاللہ بھیجتا ہوں. جی ٹھیک ہے سر، ہم انتظار میں ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سے پیارے بھائیوں، ابھی بھی میرا ایک مشورہ تھا، اگر کہ بھائیوں کو کوئی برا نہ لگے تو میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں. دیکھیں، یہ جو کچھ ہمارے بھائی ہیں نا، جو بہت زیادہ ماشاءاللہ ٹائم دیتے ہیں
اس کار خیر میں حصہ ڈالتے ہیں، جیسے افضال بڑائی بھائی ہو گئے، نو ورڈ بھائی ہو گئے، آمن نذیر بھائی ہیں یا اور بڑے بڑے بھائی ہیں، تو یار ان کے لیے نا کوئی تنخواہ مختص کرنی چاہیے. یہ ظاہر اتنا یہ ٹائم دیتے ہیں، اپنا قیمتی ٹائم. تمہارے جیسے 10 نا میں کتے بلے پال سکتا ہوں اپنے پاس تمہارے جیسے. یار دیکھیں ٹھیک ہے بھائی ویسے تم تنخواہ کی بات کر رہے ہو نا، میں نے تمہیں کہا کہ تمہارے جیسے 10 کتے بلے جو ہے نا وہ میں پال سکتا ہوں. یہ اپنے ذہن میں یاد رکھو. یار میری نیت میں تمہیں جو بات کہہ رہا ہوں نا وہ سنو. تمہارے جیسے میں اتنے پال سکتا ہوں. ٹھیک ہے ہم آپ اوپر آئے تھے، آپ کو آج تک میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ جو سلسلہ چل رہا ہے، جو گفتگو ہو رہی ہے اس کے بارے میں کوئی بات کریں. آپ نے بیچ میں آ کے کوئی نئی پھلجڑی آپ چھوڑ. سر ہاں جی، میں نے پوری سنی ہے. میں باقاعدگی سے سنتا ہوں، میں ہمیشہ نیچے آ کے بیٹھ کے سنتا ہوں، اپنے علم میں اضافہ کرتا ہوں. سیکر بھائی بہت مدلل جواب دیتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں. ان کی بات سمجھ آتی ہے انسان کو جس طرح وہ بات کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ ادھر ادھر کی باتیں کرنا، وہ ادھر ادھر کی نہیں کرتے، وہ سیدھا موضوع پہ رہتے ہیں اور اتنی زبردست بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی انسان ہے وہ اس کو سمجھنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے. کا تو فیضان بھائی کیا ہے محترم تشریف لایا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عابد بھائی اور باقی بھائیوں کو بھی سلام. سب خیریت سے ہیں؟ جی فیضان بھائی آپ نے گفتگو سنی ساری؟ نہیں عابد بھائی میں نے نہیں سنی. اچھا چلے پھر تو آپ کا تبصرہ بنتا بھی نہیں ہے کیونکہ گفتگو آپ کے سامنے نہیں ہے. سیکر بھائی نے جو بات کی ہے نا، جس طریقے سے اس سارے موضوع کو چند فکروں میں سلجھا دیا، مطلب وہ ساری جو بھی بحث تھی، وہ جو کیا نام ہے اس بندے کا، عامر رضا، کیا نام ہے، رضا جو بھی ہے، میں تو سیدھے لفظوں میں کہوں گا کہ ایسے الفاظ انسان سوچ بھی نہیں سکتا جو اس نے بولے ہیں. تو سیکر بھائی تو یقین کریں، اور افضل بڑائی صاحب تھوڑے جذباتی ہو گئے تھے، تو اس ٹائم پہ پھر سیکر بھائی نے آ کے جو سنبھالا نا، بڑا زبردست طریقے سے بات کی انہوں نے. جی بہت بہت شکریہ ایٹیٹیوڈ بھائی. اصل میں پتہ کیا ہے، دیکھیں کہ یہ کلٹ اس بات کا نام ہے کہ ایک اصول قائم کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر قائم نہیں رہتے، یا قائم نہیں رہتے اپنے لیے کچھ اور، وہی قانون دوسرے کے لیے کچھ اور. اصول بناتے ہیں تو اپنے لیے کچھ اور دوسروں کے لیے کچھ اور. یہی بات ہے کہ وہی میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ اسی اصول کے تحت میں قرآن کی بات نہیں کر رہا ہوں، آیات کی بات نہیں کر رہا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں یہ بات کر رہا ہوں اصول کی. ایسے بنایا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر بہتان لگ رہا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام اس کے جواب
देने की बजाय दूसरा जवाब दे रहे हैं कि मैं नबी हूँ, मुझे किताब दी गई है, मैं अल्लाह का बंदा हूँ और मुझे हिकमत दी गई है। आना से कादियान आता है, मस्जिद में खड़े होके वो कहता है कि जमात हम, यानी कि वो अपनी बात करता है, जो लुधियाना की जमात है उसकी बात करता है कि जमात तो अपने बच्चों का पेट काट काट कर पैसे जो है वो कादियान में भेजती है, लेकिन यहाँ पे तो बीवी साहिबा के जेवर और कपड़े बन जाते हैं। अब मिर्ज़ा साहब तक जब ये बात पहुँची तो मिर्ज़ा साहब इसका जवाब क्या दे रहे हैं? मिर्ज़ा साहब ये जवाब दे रहे हैं कि आज के बाद उस बंदे पे हराम है कि वो जमात को कोई पैसा दे। ठीक है, हालांकि वो इल्ज़ाम लगा रहा है ना, बोतान लगा रहा है, आप यही समझ ले कि बोतान लगा रहा है वो बंदा। तो यहाँ पे मिर्ज़ा साहब ने ना अपने आप को क्लियर किया, ना अपनी बीवी को क्लियर किया। तो अब क्या असूल जो अंसर रज़ा ने कायम किया उसके मुताबिक मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी और उसकी बीवी जो है उसको चोर, डाकू, डकैत, तमानत में ख़यानत वाला, चोरी करने वाला फिर कहना जायज़ है? जी भाई, कोई इसके ऊपर बात करेगा कोई भाई?